الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ چوکے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف، آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف، حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف، ہم ان کو اس محفل پاک میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام اور معزز علماء کرام اور سامعین ذوی الاحتشام، آج کی یہ عرس مقدس کی تقریب جو حضرت قبلہ بھی سید غلام شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے بلندی درجات کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کے خاندان اور محبین مسترشدین پر اللہ تعالی مزید اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے اگر ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل صالح اگر کسی کو میسر آ جائے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے مقبول بندے جب تک دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور خدمت کا معاملہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی
وہ مقام اور وہ درجات عطا فرماتا ہے جو عام بندے کے حصہ میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، کیونکہ ہمیں جو ہدایت میسر آتی ہے جو اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس میں بزرگان دین رحمہم اللہ کا بڑا حصہ ہے۔ ظاہر ہے ظاہری تبلیغ سے اور تقریروں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ تبلیغ زیادہ مؤثر وہ رہی ہے جو صوفیاء کرام نے کی ہے۔ اس سب کانٹیننٹ کے ریجن میں خاص طور پر صوفیاء کا یہ کثیر حصہ ہے کہ وہ جب اس ریجن میں تشریف لائے جہاں جہاں سے بھی، تو انہوں نے نہ صرف اپنی تقاریر سے بلکہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس لیے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب اللہ کی محبت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی اس الفت کو، محبت کو زیادہ کرنے کے لیے یا اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشاں ہوں، تو کسی ایسے عبد صالح کی صحبت اختیار کریں جو اللہ رب العزت کی معیت اور اس کے قرب کا سزاوار ہو، اور وہ ہمیں بھی اللہ کی محبت کا کوئی جام پلا دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن کریم یا احادیث طیبات یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو ہماری عام لوگوں کی کیفیت ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کی صحبت اور اس کی تربیت کے ضرورت مند اور حاجت مند ہیں جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی دے۔ قرآن حکیم تو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام بھی اس حوالے سے حضرت جناب خضر علیہ السلام کی صحبت کے حاجت مند رہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ان کی مجلس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ بتلائیے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ فرما دیا کہ میں عالم ہوں سب سے بڑا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ حالانکہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو یہ تھی کہ شاید پوچھنے والے کا مدعا یہ ہے کہ اس علاقے میں اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کا تو یہ خیال تھا کہ شاید پوچھنے والے کا یہ مقصد ہے کہ اس مجلس میں یا اس علاقے میں اس ریجن میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اس مناسبت سے انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں اس لیے میں ہی بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس بات پر حکم ہوا کہ تم سے زیادہ عالم بھی اس دنیا میں موجود ہیں، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کی صحبت اختیار کرو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جو یہ کہتے ہیں ہم خود سے قرآن پڑھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے، ہر چیز خود ہی سمجھ لیں گے، تو بھائی آپ گھر بیٹھ کر میتھمیٹکس کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ آپ گھر بیٹھ کر اکاؤنٹس اور فائنانس کیوں نہیں سمجھ لیتے؟
تو کیا قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جسے سمجھنا بالکل آسان ہے اور ہر طرح سے السلام کو حکم ہوا کہ آپ میرے اس بندے کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع بن نون نے ہمارے اس بندہ خاص کو پا لیا جسے ہم نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ وہ علم خاص جو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس علم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے حضرت جناب خضر علیہ السلام سے یہ گزارش کی حل اتبع سکتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں اس خاص علم کے لیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ کے نبی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو کسی عبد صالح کی صحبت کی ضرورت پیش آ گئی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ جائیے، تو کیا عام مومنین کے لیے کسی عبد صالح کی صحبت درکار نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک بنیادی سی چیز ہے، آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ علم حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام تو وہ والدین کریں جو خود نہیں پڑھے ہوئے، جو خود پڑھے لکھے ہیں وہ خود کیوں نہیں پڑھا لیتے بچوں کو؟ ماؤں نے اکثر مائیں زیادہ، لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں اس معاشرے میں، تو کسی نے ایم ایس سی کیا ہے، کسی نے بی ایس کیا ہوا ہے، ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی زیادہ توجہ باہر آوارہ گردی پر ہوتی ہے، اس لیے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو مائیں جو ہیں وہ اچھا خاصا کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی بچوں کو خود سے کیوں نہیں پڑھاتی؟ انہیں یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کسی ادارے میں بچے کو بھیجیں؟ اس لیے کہ جو کام استاذ کر سکتا ہے وہ والدین نہیں کر سکتے۔ والدین کی اپنی جے ڈیز ہیں، استاذ کی اپنی جے ڈیز ہیں۔ استاذ نے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہے، والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو جو چیز کسی کی صحبت میں رہ کر سیکھی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے صحبت کے ساتھ، کہ جس طرح کے انسان کی صحبت اختیار کی اسی طرح کا پھر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس شخصیت پر۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، تو پیشگی انہوں نے یہ بات ارشاد فرما دی اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا، تم سے صبر نہیں ہوگا، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے پھر گزارش کی کہ میں آپ کی بات مانوں گا، آپ مجھے ساتھ رکھ لیں۔ 3 واقعات ہوئے۔ یار اس کا شور بہت ہے، اگر آپ پیچھے کی طرف کر دیں یا تھوڑی دیر روک لیں تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ اینڈ پہ آپ کر لیجئے گا ایک دفعہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سفر کے لیے نکلے، حضرت جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں، اس علم کے سبب آپ نے یہ جان لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، والدین کے لیے، خاندان کے لیے تکلیف کا، اذیت کا باعث ہوگا اور کفر پر اتر آئے گا، لہٰذا وہ تھپڑ مارا اسے اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد کشتی میں سفر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سوار کیا، حضرت نے اس میں سوراخ کر دیا۔ پہلے تو بچے کے معاملے پر جناب موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، ظاہر اللہ کے نبی ہیں، نبی کا کام ہی شریعت کی پاسداری ہے، بلکہ نبی کے تو عمل سے شریعت بنتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا؟
چنانچہ خاموش ہوئے۔ پھر کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب آدمی تھا، اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کہا بجائے اس کے کہ ہم اس کی کوئی خدمت کرتے، الٹا اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کہا پھر وہی بات کر دی، تم سے کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر آگے گئے تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی، وہ پہلے تو ان سے کھانا مانگا گاؤں والوں سے، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کی ہی دیوار گرا چاہتی تھی کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ اس پر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں تو کھانا تک نہ دیا، اور آپ نے ان کا اتنا جو مشکل کام تھا جو کئی لوگوں کو کرنا تھا، اور آپ نے اکیلے ایسے ہاتھ لگا کے کر دیا۔ تو قرآن حکیم میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت جناب خضر علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کا، ان تینوں باتوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی بات اس کشتی کی تو اس میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ اس کے دریا کے اس پار بادشاہ تھا جو غاصب تھا، جو اچھی کشتیاں غصب کر رہا تھا، ضبط کر رہا تھا، چھین رہا تھا۔ تو میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ کے کرندے اسے دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ عیب دار کشتی ہے، یہ ہمارے کام نہیں آنے والی، اور پھر اس غریب آدمی کا کام چلتا رہے۔ اس میں یہ حکمت تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بچہ جو تھا اس کے ماں باپ تو مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بھی گمراہی میں ڈال دے گا، چنانچہ اس کا فیصلہ کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا وہ دیوار جو تمہیں نظر آ رہی تھی کہ گر جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اگر وہ گرتی تو یہاں دو بچوں کا خزانہ تھا، دو بچے جن کے والد دنیا سے جا چکے تھے، تو ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بچے ابھی نابالغ تھے، تو اس لیے دیوار سیدھی کر دی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر انہیں خود ہی بتا دیا جائے گا اور یہ خود اپنا خزانہ یہاں سے وصول کر لیں گے۔ تو قبل از وقت یہ خزانہ لوگوں پر ظاہر ہوتا تو لوگ لوٹ غسوٹ کرتے اور یہ سارا مال ان کا ہضم کر جاتے۔ تو یہ تین حکمتیں حضرت جناب خضر علیہ السلام کی صحبت میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کی۔ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ کے نبی، حالانکہ جناب خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کامل کی صحبت کے لیے انہیں بھی حکم دیا۔ چنانچہ آج قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے، احادیث طیبات کو سمجھنے کے لیے صالحین کی صحبت ہمیں بھی درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو عبد صالح ہے وہ خود بھی شریعت کے ان معیارات پر پورا اترتا ہو، وہ خود بھی پابند شریعت ہو، کیونکہ اللہ کا ولی کبھی بھی خلاف شرع کام نہیں کرتا، ڈیلیبریٹلی تو بالکل نہیں کرتا، یعنی شعوری طور پر جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ حادثاتی طور پر کسی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور خانقاہی نظام کا جو نظم ہے، یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے یا اس کا مقصد جو ہے، بنیادی طور پر تربیت ہے۔ یعنی جو سالکین آتے ہیں، جو اس راہ کے مسافر ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں از حد ضروری ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد کو جانیں کہ ہمارا کسی خانقاہ سے تعلق کیوں ہے۔ خانقاہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے، جیسے آپ کسی مدرسہ میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اور وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے آپ تربیت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح خانقاہیں بھی دراصل تربیت گاہیں ہیں۔ ماضی میں ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل رہا ہے کہ جہاں بھی خانقاہ ہوتی تھی وہاں درسگاہ بھی ہوتی تھی۔ درگاہ اور درسگاہ، سین کا فرق ہے صرف، یعنی درسگاہ بھی اور درگاہ بھی یہ ایک ساتھ چلتی تھی۔
لیکن آج یہ سب نہیں ہے، بس اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے لوگوں کی توجہ بھی ان چیزوں سے ہٹ گئی۔ لوگوں نے سمجھا عرس میں آؤ، حاضری دو گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، شغل میلہ کرو۔ وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں عرسوں پر بھی میلے کا سا ایک سما ہوتا ہے، بلکہ لوگ اسے میلہ ہی کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی میلہ ہی۔ موسٹلی اب وہ میلے بن گئے ہیں جن میں لوگ آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر تو اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو خوب آوارہ گردی ہوتی ہے بس۔ تو یہ عرس کا مقصد نہیں ہے۔ عرس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، سبحان اللہ۔ صاحب عرس کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے، یہ بتلانا ہے کہ یہ شخصیت جو دنیا سے گئی ہے، یہ اس نے اللہ رب العزت کو کیسے راضی کیا، اور اللہ کی بندگی کیسے کی، اللہ کی عبادت کیسے کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کس انداز میں کی۔ تو عرس کے یہ مقاصد ہیں۔ یہ مقصد جو ہم آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، یہ تو آپ اپنے گھر کے قریب کہیں اپنے کسی شہر کے کسی پارک میں چلے جائیں، آؤٹنگ ہو جائے گی آپ کی۔ تو اہل اللہ کے مزارات کی طرف جب سفر کرتے ہیں یا ان کی خانقاہوں کی طرف، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو عشق کا چراغ ان کے دل میں روشن تھا، اس کی ایک چنگاری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے اندر اتنی فرسٹریشن ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنا ڈپریشن ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، ہر بندے کو پریشانی ہے۔ ابھی میں کچھ روز پہلے برطانیہ میں تھا تو وہاں دیکھا، وہاں لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ باقاعدہ سوال کیا نجی مجالس میں، انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں نے یہ بات کی، تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ہمارا مسئلہ ہے روحانیت۔ نہیں سمجھے؟ کہا وہ روحانی ماحول نہیں ملتا، کیونکہ اذان کی آواز نہیں کانوں میں گونجتی، اور علمی اور روحانی مجالس ہمیں میسر نہیں آتی، تو اس وجہ سے ہماری زندگی بہت مشکل ہے۔ وہاں ہوتی ہیں محافل، لیکن محدود پیمانے پر، کچھ اچھی مجالس بھی ہیں۔ تو دیکھیں نا، جو لوگ یہاں سے پیسے کمانے کے لیے مغرب میں گئے یا مڈل ایسٹ میں یا دنیا میں کہیں بھی، انسان کی روح دیکھیں، ایک ہے ہماری جسم کی غذا، جسمانی ضرورت، جو فزیکل ہمارا ایک سٹرکچر ہے، اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز آکسیجن ہے، ہوا جو ہم کھاتے ہیں، یعنی جو ہماری سانس، ریسپیریٹری سسٹم جس سے چلتا ہے۔ تو جس طرح ہماری یہ آکسیجن ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پھر خوراک ضروری ہے، پانی ضروری ہے، ہر ایک کی اپنا ایک لیول ہے، اور اس کی اپنی ایک لمیٹڈ قسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی کچھ چیزیں غذا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سننا، اللہ کی محبت میں کہیں جانا، یہ دلوں کو اس سے جلا ملتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو اہل اللہ کی طرف یا ان کی خانقاہوں کی طرف رخ کرنے، قرآن حکیم کی صورت میں، احادیث طیبات کی صورت میں، ان تمام پر اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ تو خانقاہوں پر آنے والوں کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ اس راہ طریقت میں سب سے پہلا قدم جب انسان رکھتا ہے تو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، جو کہ ہم سے نہیں ہوتی، جو ایک مشکل کام ہے، کیونکہ وہی اصل میں تو اسی کتے کو نکالنا تھا کنویں سے۔ نہیں سمجھے بات؟ کنویں میں اگر کتا گر جائے تو کتنا پانی نکالیں گے؟ 100 ڈول، 200 ڈول، 500 ڈول نکالتے جائیں۔ جب تک کتا نہیں نکلے گا پانی پاک نہیں ہوگا۔ آپ جتنا مرضی ذکر و فکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، بڑی پگڑی باندھ لیں، جبہ پہن لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن جب تک نفس کا جو اس کی عیاری اور مکاری ہے
وہ ختم نہیں ہوگی، اس کی چالیں جو ہیں ان کو ناکام نہیں کیا جائے گا، اپنی انانیت کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کے لیے صرف ایک نظر حضور کو دیکھ لینا بھی کافی تھا، اور یقیناً کافی ہے کہ ایک نظر ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اب قیامت تک اس جیسا شرف کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لیکن اس کے باوجود کیوں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی خدمت میں رہتے رہے؟ صحبت، معیت، تزکیہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں 164 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی، یہ رسول جو تشریف لائے ہیں، یہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے اس رسول کو مبعوث کر کے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ، کپڑا دھویا کبھی؟ ہاں، کپڑا جب دھوتے ہیں، اگر تجربہ کریں، ویسے کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، سنت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے چاہیے۔ کپڑا جب دھوتے ہیں اس میں سے میل نکلتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ یہی حال دل کا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کا دل اس طرح صاف کریں جیسے ہم کپڑا دھو کر صاف کرتے ہیں، دل کا سارا میل کچیل نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اس میں پڑ جائے۔ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا باطن روشن کر دیتا ہے، پھر اسے یہ دنیا کی تمام حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال پڑھیں، اولیاء کرام کے احوال پڑھیں، اتنی مشکلات انہیں پیش آئیں، لیکن انہوں نے اطمینان کے ساتھ وقت گزارا، کبھی واویلا نہیں کیا۔ میں ایک قریبی عزیز کو جانتا ہوں، ان کی جوان سال بچی فوت ہوئی اور بڑا صدمہ تھا ان کے لیے، لیکن وہ اچھے نیک خو بندے ہیں، ہماری برادری کے ہیں، سید صاحب ہیں۔ تو میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے لگا کہ یہ بہت واویلا کریں گے، بچی کی عمر بھی 20 سال تھی، 19.5 سال، لیکن میں نے انہیں دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھ کر صرف یہ جملہ کہا کہ یا اللہ تیری جی میں مرضی، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ تو ہے ذاتیات کی بات، جب اپنی ذات کا معاملہ ہو پھر یہ حال ہے، اور جب حدود اللہ کی بات آئے، اللہ کی اطاعت کی بات آئے، تو میر عبد الواحد بلغرامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ، ان کو بادشاہ وقت نے مجبور کیا، کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور کوئی خدمت ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو وہ پوری کرنا ہوگی۔ صوفیاء کرام کا سب سے جو بڑا طرح امتیاز ہے، جو ان کا مابہل امتیاز ہے، وہ ہے استغنا، لوگوں سے بے پرواہی۔ کوئی تگڑا بندہ ہے، کوئی ماڑا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی ہو تو وہ اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ تو حضرت شیخ نصیر الدین علیہ الرحمہ سے بادشاہ نے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ذمہ کوئی کام لگائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہارے کام کروں۔ چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے سزا دی، بڑی سزا کاٹی آپ نے، بڑی سخت سے سخت سزائیں دی، مشکلات پڑ گئیں بڑی۔ بہت عرصہ ایسے گزر گیا، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ مان لیں، تو کسی حکمت کے پیش نظر آپ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ سے کہو ٹھیک ہے، ہم ڈیوٹی کرنے کو تیار ہیں۔
اب آپ اندازہ کیجئے گا اس واقعہ سے کہ جب ان کی اپنی ذات کی بات آئے تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب شریعت کی بات آئے تو پھر کیسے پرواہ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیے اس بات میں۔ کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ جو بادشاہ کا لباس ہے، شاہی لباس، وہ انہوں نے تیار کر کے بادشاہ کو پہنانا ہے، یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ تو بادشاہ کو یہ معمول میں کپڑے پہناتے تھے، جبہ وغیرہ، اور پھر وہ روانہ ہو جاتا تھا اپنے کاموں پر۔ ایک روز حضرت نے نماز عصر کا ارادہ کیا، وقت شروع ہو گیا، تو ادھر بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ میرے کپڑے تیار کریں اور مجھے پہنائیں، لباس تیار کر دیں شاہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ نماز کا وقت ہے تو میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مجبور کیا، خواہی نہ خواہی انہوں نے، حضرت شیخ نے قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے میں پہنا دیتا ہوں۔ تو جبہ پہنا رہے تھے آپ اسے، تو غصہ تھا کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، قضا ہوئی تو نہیں تھی لیکن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے اس وقت، جو عصر کے وقت میں۔ تو آپ کو غصہ آیا، تو آپ جب اس کے بٹن بند کر رہے تھے تو بے ساختہ ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ انہوں نے فرمایا کہ بندت نصیر الدین و کشاید غسال، یہ بٹن بند تو نصیر الدین کر رہا ہے لیکن اب کھولے گا غسل دینے والا۔ بس اتنی بات تھی کہ بادشاہ سوار ہوا، نکلا تیار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہوا، تو اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ بدک گیا یا کیا ہوا، تو گرا، اس کی کمر ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ تو حضرت امیر عبدالواحد بلغرامی علیہ رحمہ نے بڑا دل نواز تبصرہ کیا ہے اس پر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب اپنی ذات کی بات تھی اس وقت تک سخت سے سخت سزائیں آپ نے برداشت کی، کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئی، نماز کی بات آئی، اللہ کی بندگی کی بات آئی تو برداشت نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ بتلائیے وہ کیا نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ نصیر الدین کے منہ سے یہ بات نکلی تھی نا کہ باندھ تو میں رہا ہوں بٹن، یعنی بٹن میں بند کر رہا ہوں لیکن کھولے گا غسل دینے والا اس پٹے پر۔ تو دیکھیے جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی ساتھ ہی پوری ہو گئی، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اسے یہ اختیارات عطا فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا رب عاشا ساغ برمت فوئن بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاں قابل قدر نہیں ہیں۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر وہ کسی سے 1 درہم بھی مانگیں، یعنی 1 روپیہ مانگیں تو کوئی انہیں نہیں دیتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر اللہ سے دنیا کی کوئی بھی نعمت یا آخرت کی کوئی چیز اللہ سے قسم اٹھا کر مانگ لیں تو اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں، پوری کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صوفیاء کرام کے بارے میں کوئی مبالغے پر مشتمل بات نہیں ہے، میں نے حدیث سے اس کا حوالہ عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو اتنے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں دوستی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جسے دوست بنایا جائے، جو جگری یار ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے، جس کے ساتھ تمام آپ کے راز، آپ کے معاملات شیئر ہوتے ہیں، آپ نے اپنے کئی کاموں پر اسے اختیار دیا ہوتا ہے۔ تو بتلائیے اللہ کے خزانے کیا چھوٹے خزانے ہیں؟ جب اللہ اپنے قرب سے، اپنی محبت سے کسی کو سرفراز فرماتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہو تو تم میرے دوست لیکن چیز تمہارے پاس کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں، دیا میں نے تمہیں کچھ نہیں ہے، دوست ہو تم میرے، دوست ہیں، لیکن اللہ سے جو مانگیں، اللہ سے جو عرض کریں اللہ تعالیٰ ان کا حیا فرماتا ہے۔ لیکن اس سب کے لیے شرط یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تابعداری ہو، حضور کی شریعت مطہرہ ہمہ وقت پیش نظر ہو۔ اللہ کے ولی کا قدم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھتا ہے، تو ضرورت ثمر کی ہے کہ صالحین کی صحبت اس نیت سے اختیار کی جائے کہ وہ اللہ کی محبت ہمیں دیں،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ہمیں راغب کریں، اور شیخ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہی خانقاہ نظام کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور بزرگان دین کی تعلیمات عالیہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔